پاکستان جیت گیا ہے تیسرا او ڈی آئی اور کلین سویپ کر دی پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کی. ساؤتھ افریقہ میں ابھی مجھے ایک سٹیٹ آپ بتائیں, کیا یہ فرسٹ ٹائم ہے جو پاکستان کلین سویپ کر رہا ہے ساؤتھ افریقہ کو؟ I'm not sure in South Africa that is. لیکن ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے, ریکارڈ یہ بنایا ہے کہ یہ پہلی ٹیم ہے جس نے 3 ODI سیریز ساؤتھ افریقہ سے جیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں پہلا ٹیم ہے وہ پاکستان. ایک طرف پاکستان اپنا نام بنا ہے, دوسری طرف انڈیا اور پاکستان نے بالکل کیچڑ مچا دیا ہے, اپنے آپ کو فلی امبیرس کر دیا ہے دنیا کے سامنے. اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اسپیشلی انڈیا نے بہت ہی جہالت والا ڈیسیژن لیا انہوں نے. لیٹس گیٹ انٹو اٹ. سب سے پہلے تو سب کو مبارک ہو پاکستانیوں, جتنے بھی ہو میرے پاکستانیوں. پاکستان نے کلین سویپ کر لی ہے, 3-0 ODI سیریز جیت لی انہوں نے. یہ سیکنڈ ODI سیریز ہے جو پاکستان جیت رہا ہے آؤٹ آف ہوم کنڈیشن. اس سے پہلے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ڈیفیٹ کیا, ابھی ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں. تو پاکستان جو ہے بالکل پیک پہ ہے ابھی ODI میں. بابر بھی فارم میں, رضوان بھی فارم میں. کامران غلام انفارچونیٹلی اس گیم میں کچھ نہیں کیا اس نے, لیکن پچھلے گیم میں اور آسٹریلیا کی سیریز میں اس نے کافی اچھی پرفارمنس دی. سلمان آغا تو شروع سے ہی فارم میں. سائم ایوب دا سپر سٹار, یہ وہ پلیئر ہے جو یہ سارا ٹائم پاکستان میں موجود تھا اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی اچھے پلیئرز نہیں ہیں, اس لیے ہمیں یہ سیم پلیئرز کو بار بار سلیکٹ کر رہے ہیں ایون دو وہ فیلڈ ہو رہے ہیں. یہ جھوٹ ہمیں بتا رہے تھے. یہی کامران غلام موجود تھا اس ملک میں جب ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اور پلیئرز نہیں ہیں. یہی ساجد جس کو ابھی پھر انہوں نے ڈراپ کر دیا موجود تھا پاکستان میں, لیکن ہمارے پاس اسپنرز نہیں ہے, ہمارے پاس پیسرز نہیں ہے, ہمارے پاس بیٹسمین نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہی بتایا جا رہا تھا ہمیں اور ہم نے بھی بس مان لیا. ہمیں کیا پتا, بس ٹھیک ہے نا, اگر وہ بول رہے ہیں وہ PCB ہے obviously انہیں پتا ہے. well at least پتا ہونا چاہیے ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو کنگریچولیشنز ونس اگین سارے پاکستان کو. سام ایوب the absolute hero of this series, he deserves the man of the series, he deserves the man of the match. بالنگ بھی بہت اچھی کی ہے, بیٹنگ تو آف. The guy cannot stop scoring hundreds. پتہ نہیں کتنے مسلسل 50s اور 100s کرتا آ رہا ہے ابھی, اور سارے فورن کنڈیشنز میں, اور سارے کے سارے نیئر 100, یا تو 100 سے اوپر ہے یا بالکل قریب 100 کے اسٹرائک ریٹ. بہت ہی کلاسی اور عمدہ پلیئر ہے اور بہت ہی ینگ ہے. کامران غلام کی بات کی تو کامران غلام از اے گریٹ پلیئر ٹو, لیکن وہ 29 اور 30 ایئرز اولڈ ہے, تو مطلب اس کی کافی ایج ہے. یہ تو 21 کے 22 سال کا ہے, بچہ ہے ابھی. بٹ this بچہ is playing better than our mature adults. Anyways, بہت مزہ آیا آج کا میچ. سلمان آغا again amazing finish کی اس نے آج. 48 رنز بنایا I think کتنے 25 بالوں پہ, کتنے میں I don't know کتنے بالوں پہ, بٹ بہت کوئک اننگز کے لیے سلمان آغا نے. اور کامران غلام نے پھر ایک بار کوشش کی کہ وہ ایگریسو, وہ فائر ورکس والی دھماکے دار اننگز کھیلے, لیکن پہلے بال پہ ہی آؤٹ ہوئے. پچ کافی اچھا پچ تھا ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان 300 کیسے پہنچ گیا. ویسے تو یہ تو ہے جوہانسبرگ, یہ وہی جگہ ہے نا وانڈررز, جہاں پہ آسٹریلیا نے 400 سے اوپر رنز کی اور پھر ساؤتھ افریقہ نے اسی میچ میں چیس بھی کر لی ہے. پہلی بار I think ODI میں 400 سے زیادہ رنز ہوئے تھے اور وہ چیس بھی ہو گئے سیم ایگزیکٹ میچ میں. ہسٹوریکلی تو یہاں پہ کافی ہائی سکورز ہوئے ہیں, لیکن آج کا پچ جو تھا وہ بہت مطلب بال موومنٹ بھی کر رہی تھی, ایکسٹرا باؤنس بھی ہو رہا تھا. اگر آپ لوگوں نے پاکستان کی بیٹنگ میں دیکھا ہے تو بابر اعظم بھی ایکسٹرا باؤنس کی وجہ سے آؤٹ ہوئے, کیونکہ انہوں نے پل شاٹ ہک جو ہے نا کافی کھیلا اس میچ میں انہی بالر کے خلاف, لیکن جس بال پہ وہ آؤٹ ہوئے وہ کافی زیادہ باؤنس ہوئے, اس لیے اس سے ٹاپ ایج نکلا ہے. سائم ایوب بھی وہ ایسے اسکوپ کھیلنا چاہ رہے تھے لیکن باؤنس بہت زیادہ ہوئے. کامران غلام بھی ایکسٹرا باؤنس کی وجہ سے آؤٹ ہوئے اور انفارچونیٹلی پہلے بال پہ آؤٹ ہو گئے. لیکن اگین اگریسو اگر آپ کہہ لو گے تو پھر یہ رسک لینی پڑے گی, اور obviously رسک تو اسی لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یو کین اسکور 60 of 30 اور جتنے بھی ڈیلیوریز تھے, اور یو کین گیٹ آؤٹ آن دا فرسٹ ڈیلیوری. تو یہ تو ہوتا ہے, تو چلتا ہے, اٹس پارٹ آف دا گیم. ٹھیک ہے, اس گیم میں نہیں کیا, دیٹس فائن. لیکن آخر میں فنش پہ سلمان آغا اور طیب طاہر فائنلی وہ بھی کچھ کرنا لگا ہے. 30 رنز اگر آخر میں کوئی کر لینا وہ اوور 100 اسٹرائک ریٹ, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس سے کافی گیم چینج ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا پچھلے گیم میں کامران غلام کا, اس گیم میں ہم نے طیب اور سلمان آغا کو دیکھا, بہت بڑا ڈفرنس آیا ہے. 47 اوورز میں 300 پلس رنز. بائی دا وے اتنی بری فیلڈنگ ہو رہی تھی. I mean I understand رین ہوئی ہے, بارش ہوئی ہے تو ویٹ آؤٹ فیلڈ ہے, بال جو ہے ہاتھ سے نکل رہی ہے, لیکن یہ ساؤتھ افریقہ ہے. ساؤتھ افریقہ تو گولڈ سٹینڈرڈ ہے فیلڈنگ کا. جب دنیا میں بیسٹ فیلڈنگ ٹیم کا نام آتا ہے تو فوراً سب کے ذہن میں ساؤتھ افریقہ ہی آتا ہے. لیکن ابھی اتنی بری فیلڈنگ, مطلب بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے سوئچ کر دی ہے ٹیمز. پاکستان ساؤتھ افریقہ بن گیا, ساؤتھ افریقہ پاکستان بن گیا. ویسے ان کے بالرز نے ہمارے بیٹسمین کے ساتھ بہت برا کیا ہے. سائم ایوب کو بھی لگی ہے ہارڈ بوائلڈ میں
اور اسی طرح ان سائڈ ہے جو ہے نا بالکل ان سائڈ گئی ہے بابر اعظم میں بھی. ارے بھائی اگر آپ کو آؤٹ نہیں کرنا آتا تو یہ تو نہ کرو نا, آپ تو ان کا فیوچر برباد کر رہے ہو یار. فیوچر تو ویسے بھی ہمارا برباد ہے, آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اینی ویز ویسے بابر اعظم کو جب وہ لگی ہے نا وہ ان سائڈ جو اس کی بال گئی ہے تو اس کے بال پہ نیکسٹ بال پہ آئی تھنک وہ آؤٹ ہوا ہے, اور مے بی کپل آف بالز لیٹر. لیکن جو بھی ہے اچھا اننگز بابر نے بھی کھیلا ہے. سائم ایوب تو آبویسلی امیزنگ سینچری بنائی ہے اس نے. سلمان آغا واز گریٹ, محمد رضوان واز گریٹ, اور طیب طاہر کی بھی کنٹریبیوشنز کافی اچھی تھی. آخر میں پھر نسیم نے بھی ایک چوکا مارا ہے, حسنین نے بھی چوکا مارا ہے, تو مطلب بہت ہیلپ ملی ہے. 4 5 10 رنز آخر میں ٹیلنڈرز جو کرتے ہیں نا ایسے اکٹھے 20-30 رنز جب بن جاتے ہیں نا تو دیٹس اے ہیوج ڈفرنس. آئی مین آپ سوچیں نا 270 اور 300 میں کتنا بڑا فرق ہے. سو دیٹ 20-30 رنز آخر میں جو ہے ٹیلنڈرز کرتے ہیں نا یہ بہت بہت بڑا ڈفرنس بناتی ہے. اور پھر اگر ہماری بالنگ کی بات کی جائے تو بالنگ بھی کافی اچھی تھی اوور آل. شاہین افریدی تھوڑا ایکسپینسو تھے لیکن وکٹس لیے انہوں نے, 2 وکٹیں لیے. اوپن کرواتے بالنگ کو اگریسو ہیں تو رنز تو لیک ہوں گے لیکن کچھ زیادہ ہی رنز لیک ہو گئے تھے. 70 رنزوں نے لیک کیے 7 اوورز میں. مطلب اگر یہ 10 اوور بھی کرتے نا تو یہ پھر بھی بہت زیادہ رنز ہے اوڈی آئی میں 70 رنز دینا. لیکن 7 اوورز میں 70 دیٹس 10 اکانومی, یہ بہت ہی ایکسپینسو ہے. لیکن 2 وکٹ انہوں نے لیے, ٹھیک ہے چلو جو بھی ہے بس ہو گیا. اینڈ ونس اگین یہ پروو ہو گیا کہ یہاں پہ پیس ٹھیک ہے چلتی ہے کیونکہ ساؤتھ افریقنس کے سارے پیسرز ہی تھے. آئی تھنک صرف ایک ہی اسپنر تھا, انہوں نے وکٹیں لیے سب نے. لیکن ہماری طرف سے ایٹ لیسٹ یا تو ہماری پیس بس خراب ہے اور یا تو یہ وکٹس جو ہے اسپنرز کے لیے, کیونکہ ہمارے سارے ایکسپینسو جتنے بھی سب سے ایکسپینسو بالرز تھے وہ سارے کے سارے فاسٹ بالرز ہیں. سفیان نے بھی اچھی بالنگ کی ہے, سائم ایوب نے تو بہت اچھی بالنگ کی ہے, 1 وکٹ لیے صرف لیکن 3.4 اکانومی ریٹ سے اس نے بالنگ کی ہے. مطلب بہت ہی زبردست بالنگ. پورے میچ میں صرف وہی تھا جس نے 10 کے 10 اوور کیے. امیجن دیٹ, آپ کے پاس شاہین موجود ہے, نسیم موجود ہے, حسنین موجود ہے, لیکن 10 اوور ان میں کوئی بھی نہیں کرتا. سائم ایوب جو کہ آپ کا اوپنر بیٹسمین ہے وہ کر رہا ہے. سفیان نے تو پھر 4 وکٹس لے لی اور اکانومی بھی مطلب ایکسپینسو تھا لیکن ٹھیک ہے. اس میچ کے لیے اگر دیکھا جائے جیسے شاہین نے 10 رنز پر اوور دیے, نسیم نے 7, تو 6 از ناٹ دیٹ بیڈ. آئی تھنک 6 اکانومی تھی سفیان کی. 50 بنا دی اس نے بال کے ساتھ. رضوان کی میں تعریف کرنا چاہوں گا کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے جب بھی اس کے تھوڑا بہت مطلب وہ مشکل چانس بھی ہونا, اگر وہ کچھ مس کرے تو سب بونکنے لگتے ہیں, میں خود بھی بونکتا ہوں. تو آج اس نے ایک بہت زبردست کیچ لیا اور میں اس کی تعریف کرنا چاہوں گا. وہ ڈیوڈ ملر کی جو وکٹ تھی, وہ ایسے شاٹ جو کھیل رہا تھا وہ رضوان نے لی ہے. بالر کا نام وہاں پہ لکھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے وہاں پہ لکھا یہ ہے کہ وکٹ جو ہے نا سائم ایوب نے لی ہے, لیکن یہ وکٹ اصل میں رضوان نے لی ہے. جس طرح اس نے ریڈ کیا سچویشن کو, جس طرح وہ بلی کی طرح پوزیشن میں گیا ہے اور وہاں پہ کیچ پکڑا ہے, that was amazing. So well done رضوان. پچھلے 2-3 میچز میں کچھ ڈراپڈ کیچز بھی تھے, مس اسٹمپنگز بھی تھے. ہاں وہ بہت ڈیفیکلٹ چانسز تھے ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ. اگر دوسرا کیپر ہوتا تو وہ پہنچتا بھی نہیں بال تک, یہ تو پھر بھی پہنچ گیا. بٹ اسٹل وی ہیو ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ اگر مسڈ اپرچونیٹیز ہو. So that's why it's important to point it out. جب وہ کچھ اچھا کرے تو اس کو پھر پوائنٹ آؤٹ کرنا وہ بھی پھر ضروری ہے. کیپٹنسی بہت اچھی تھی, گیم کو بہت زبردست ریڈ کرتے ہیں رضوان. مسلسل ہم دیکھتے آ رہے ہیں آسٹریلیا میں ماشاء اللہ نظر سے اللہ ان کو بچائے, کیونکہ ہمارا تو یہی ہوتا ہے اسٹارٹ میں 2-3-4 سیریز بہت زبردست ہو جاتی ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. سیفو بھی ایسے ہی تھے, سرفراز جو ہے وہ اسٹارٹ میں کچھ بہت ہی جینیس قسم کی کیپٹنسی کرتے تھے. وہ بالنگ چینجز, فیلڈ سیٹنگ, وہ ریڈ کرنا بیٹسمین کو, ہی واز امیزنگ سرفراز. لیکن پتہ نہیں آخر میں پھر کیا ہو گیا, ہی جسٹ لاسٹ ہز ٹچ. وہ نہ تو فیلڈنگ ویسے ہوتی تھی نہ وہ بالنگ چینجز, کچھ بھی نہیں. شاید پلیئرز انہوں نے بیک نہیں کیا, یہ بھی ہوتا ہے. ابھی جو ہے فی الحال رضوان کو پلیئرز کافی بیک کر رہے ہیں. شاید فیوچر میں ان کا بھی کوئی مسئلہ بن جائے ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ پھر ایک دوسرے کو ویسے بیک نہ کرے. پھر رضوان جتنے بھی پلانز بنائے, جتنا بھی فیلڈ سیٹ کرے, اگر بالر بال ویسے نہیں ڈال رہا تو obviously نہیں ہوگا نا. لیکن بھائی جو بھی ہے آئی ایم ویری ویری ہیپی, کیونکہ یہ بہت ٹائم بعد ایسی ڈومیننٹ پرفارمنس پاکستان سے ہمیں ملی, اور وہ بھی فارن کنڈیشنز میں اگینسٹ ساؤتھ افریقہ. مطلب یہ کوئی عام ٹیم نہیں ہے نا, دس از ساؤتھ افریقہ, دس از اے جائنٹ ان دا ورلڈ آف کرکٹ. تو ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں بیٹ کرنا امیزنگ اچیومنٹ. اور جیسے میں نے اسٹارٹ میں بولا, ریکارڈ بنایا ہے 3 سیریز ODI سیریز جو کہ ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں کسی نے بھی ڈیفیٹ کیے ہیں, تو وہ صرف ایک ملک ہے اور وہ ملک ہے پاکستان. ابھی میں بات کروں گا نیکسٹ جو کھچڑی پاکستان اور انڈیا نے بنائی ہے, اسپیسیفکلی انڈیا. پاکستان نے تو خیر رپلائی دیا ہے, اسٹل آئی ڈونٹ اگری ود اٹ. میرے خیال میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ٹھیک ہے, پہلے اسٹیپ جو تھا اس کھچڑی بنانے میں وہ انڈیا نے لیا. پاکستان دیکھے ورلڈ کپ کے لیے چلا گیا انڈیا, تو پاکستان نے اپنی طرف سے وہ فرینڈلینس, وہ
پیس کا وہ ہاتھ بڑھانا جو ہوتا ہے نا وہ دکھا دیا کہ بھائی ہم جو ہے ریلیشن کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. انڈیا نے وہ ٹاکسک ایکس کی طرح بالکل سب کچھ جو ہے نا الٹا کر کے وہ ٹیبل کو ایسے پھینک کے سب کچھ برباد کر دیا. انہوں نے کہا ہم پاکستان نہیں آئیں گے, ہم پاکستان میں نہیں کھیلیں گے. تو پھر جواب میں پاکستان نے کہا کہ بھائی اگر ایسا ہے تو دیکھیں ہم تو پہلے آئے تھے, آپ لوگ اب نہیں آئیں گے تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اب دوبارہ آ جائے. پھر ایسا نہیں چل سکتا بھائی, اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا تو بس ٹھیک ہے نہ کرے, پھر ہم بھی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے آپ کے ہاں, ہم نہیں آئیں گے ورلڈ کپ کے لیے. آئی سی سی اب دونوں کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کیا بکواس چل رہی ہے, پالیٹکس کو آپ لوگوں نے اسپورٹس میں مطلب ملا دیا ہے. یہ تو بالکل جاہلوں کی طرح, بچوں کی طرح وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں, لڑ رہے ہیں. بالکل جاہل عوام, وہ فضول, مطلب بالکل لویسٹ آف لویسٹ لوگ ایسے کرتے ہیں. تو پوری دنیا حیران ہے کہ اب یہ کیا چل رہا ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ مطلب ساری دنیا جا رہی ہے پاکستان, آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ پاکستان نہیں جا رہے. لیکن بس یہ کھچڑی بن گئی. آئی سی سی بھی سوچ رہا تھا کہ بھائی اب ان جاہلوں کے ساتھ ہم کیا کریں. تو پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار, جو بھی آپ نے کرنا ہے کر لو. بہت ہی بڑی غلطی کی یہاں پہ آئی سی سی نے. چاہیے تھا کہ پاکستان کو بھی کہتے آپ بھی نکلے, نہیں کھیلنا مت کھیلو, نکلو, دفع ہو جاؤ یہاں سے. انڈیا کو کہا آپ نے نہیں کھیلنا, دفع ہو جاؤ تم بھی یہاں سے. اب مجھے پتا ہے کہ ساری ریونیو انڈیا اور پاکستان سے ہی آ رہی ہے, 60-70% جتنی بھی ریونیو ہے وہ ان دونوں ملک سے ہی آ رہی ہے, زیادہ تر انڈیا سے آف کورس. لیکن اگر 1 سال 2 سال کے لیے ان کو بین کرتے یا ایک ٹورنامنٹ 2 ٹورنامنٹس کے لیے انہیں بین کرتے, پاکستان سے رائٹس بھی لیے جاتے, انڈیا سے رائٹس لیے جاتے ورلڈ کپ کے, آبویسلی کہتے کہ نہیں کرنا, ہم نے آسٹریلیا اور انگلینڈ میں کروانا, جہیں پہ ویسٹ انڈیز جو بھی ہو, یا یو نو وٹ آپ کے زخموں میں بالکل وہ نمک چھیڑنی ہم نے سری لنکا اور بنگلہ دیش کو دے دیا. وہ بنائیں گے پیسے, وہ کریں گے راج, آپ لوگ یہاں پہ سڑتے رہے اسی طرح جاہلوں کی طرح لڑتے رہے. تو اس سے میرے خیال میں سچویشن بہت صحیح ہو جانی تھی. پاکستان نے بھی کہنا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کھیلنا ہے, اور انڈیا نے بھی کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ہاں ہم جائیں گے پاکستان. لیکن آئی سی سی میں بھی وہ ہمت نہیں ہے نا, تو انہوں نے وہ اسٹیپ ہی نہیں لیا اور ہائیبرڈ بنا دیا. ورلڈ کپ کو بھی ہائیبرڈ, چیمپئنز ٹرافی کو بھی ہائیبرڈ. بھائی یہ کرکٹ ہے, کوئی پریس نہیں ہے, ٹویوٹا کی کمپنی نہیں ہے کہ بس سب کچھ ہائیبرڈ ہائیبرڈ ہائیبرڈ. یار بس کچھ بھی, کچھ تو شرم کرو. مجھے پتا ہے بہت لوگ مجھ سے خفا ہوں گے یہ بات کرنے پہ, بٹ دس از ٹرو. یہ بہت ہی فضول حرکت آپ لوگوں نے کی ہے, کیونکہ دیکھیں اس سے کچھ نہیں ہوتا, صرف ایک کام ہوتا ہے, وہ یہ کہ آپ نے ان دونوں ممالک اور ان دونوں ممالک کے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈال دیا ہے. مطلب آپ مجھے خود بتائیں, آپ فیوچر جنریشن کو کیا دکھا رہے ہو؟ آپ فیوچر جنریشن کو صرف نفرت سکھا رہے ہو کیا؟ مطلب وہ کیا سیکھیں گے اس سے؟ اور دوسری بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو اگلا جنریشن آ رہا ہے نا, آلریڈی میرے جنریشن میں کافی چینجز آئے ہیں. جو نیکسٹ جنریشن آ رہے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے, وہ ہم سے بھی زیادہ آگے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. ان کی طرح یہ جاہلوں والی بیکورڈ سوچ نہیں رکھتے. وہ نہ صرف اس کو ریجیکٹ کریں گے بلکہ وہ کرکٹ کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کریں گے, اور کرکٹ کی ڈیتھ ہی اسی وجہ سے ہوگی. جب پاکستان اور انڈیا نکل جائے نا کرکٹ سے, اور یہ انگریز تو ویسے بھی دے ڈونٹ کیئر. ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ, آپ آسٹریلیا چلے جائے, آسٹریلیا میں سب سے فیمس اسپورٹ جو ہے وہ کرکٹ نہیں ہے, وہ AFL ہے. آپ انگلینڈ چلے جاؤ, وہ تو سب کو پتا ہے, وہاں پہ فٹ بال سب سے فیمس ہے, کرکٹ نہیں ہے. نیوزی لینڈ میں بھی رگبی سب سے فیمس ہے, ویسٹ انڈیز میں باسکٹ بال ہے. آپ جہاں بھی جائیں نا, یہ ان کا سیکنڈ اسپورٹ ہے, فرسٹ اسپورٹ نہیں ہے. تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کرکٹ ختم ہو جائے نا, اس کی پاپولیرٹی چلی جائے نا, صرف اور صرف پاکستان اور انڈیا کا ہی نقصان ہوگا اور کسی کا بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ آسٹریلیا کی ٹیم کو لے لیں, آپ انگلینڈ کی ٹیم کو لے لیں, آپ نیوزی لینڈ کی ٹیم, کسی بھی ٹیم کو, جسٹ پک اے ٹیم. اس میں آپ کو ملیں گے معین علی, آپ کو ملے گا عادل رشید, اس سے پہلے وہ کون سا پلیئر تھا, مونٹی پینسار, آسٹریلیا میں عثمان خواجہ, یہ سارے نیوزی لینڈ میں بھی وہ انڈین پلیئر ہے. یہ سارے جو ہے نا, یہ سارے پلیئرز آپ کو ملیں گے ہر ٹیم میں, لیکن صرف پاکستان اور انڈیا کی ٹیم میں صرف انڈینز یا صرف پاکستانی ہوں گے, کیونکہ یہی ہے وہ بیکورڈز جاہلوں والی مینٹالٹی. اور جب تک ہم اس مینٹالٹی کو چینج نہیں کریں گے نا, اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کے پاس جتنے ہی پیسے ہو نا, دنیا پھر بھی آپ کو جاہلوں کی طرح ٹریٹ کرے گی, کیونکہ جاہل ہے آپ کی مینٹالٹی وہ جاہلوں والی ہے. تو بہت سیکنڈ ہینڈ امبیرسمنٹ مجھے ہوئی جب میں نے یہ نیوز سنی, اور پھر بہت غصہ آیا جب میں نے یہ سنا کہ آئی سی سی نے آفیشلی اپروو کر دیا اس ہائیبرڈ ماڈل کو, دونوں چیمپئنز ٹرافی اور T20 ورلڈ کپ دونوں کے. اب جیسے میں نے کہا نا کہ بالکل بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ بات ابھی طے ہوئی نہیں ہے, انہوں نے دوسرے ٹاپک پہ لڑنا شروع. پاکستان کہہ رہے ہیں ہم نے ٹھیک ہے ہائیبرڈ اگر کرنا ہے تو پھر انڈیا کے میچز ہوں گے UAE میں. آئی سی سی نے بھی کہا ٹھیک ہے, وہ نیوٹرل وینیو ہے, قریب بھی ہے, پاکستان کے ڈیلز بھی وہاں پہ ہوئے ہیں, کافی میچز بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے ڈن. اب انڈیا کہہ رہا ہے نہیں یار ہمیں سری لنکا میں میچز کرنے, ہم نے UAE میں نہیں کھیلنا. اوے یار
انڈیا والوں کیا کر رہے ہو آپ لوگ، اور کتنا اپنا امیج خراب کرو گے دنیا میں. اب اس بات پہ اٹکے ہوئے کہ نہیں ہم نے سری لنکا میں کھیلنا، ہم نے یو اے میں نہیں کھیلنا، ایسا بالکل نہیں لگ رہا کہ $1 بلین کی ایک آرگنائزیشن ہے جو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. مطلب یہ کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے، یہ ملک کی کمپنی ہے، یہ ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور ایسے حرکت آپ کر رہے ہو. عجیب سی بات ہے یار. ہم تو ابھی تک سوچتے تھے کہ یار ہمارے پاکستانی صرف ایسے، آج پتہ چلا کہ ہمارے پڑوسی ہم سے بھی زیادہ. پر جو بھی ابھی ہو رہا ہے، اور یہ نیوز بھی اب سننے کو مل رہی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے اس کو شاید T20 فارمیٹ میں کنورٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی پاکستان جس فارمیٹ میں بھی اچھا ہو جاتا ہے نا، یہ اس فارمیٹ سے نکل جاتے ہیں. ابھی تھوڑی سی ڈومیننس پاکستان نے ODI میں دکھائی ہے، انہوں نے شفٹ کر دینا ہے اس کو اب T20 میں. ارے ویسے تو میں جوک کر رہا ہوں، ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ میں خود چاہوں گا کہ T20 میں ہو جائے، کیونکہ T20 از مچ مور انٹرسٹنگ ٹو واچ. جیسے میں نے نیکسٹ جنریشن کی بات کی، ہماری آلریڈی جو ہے نا اٹینشن اسپین جو ہے نا وہ بہت شارٹ ہے، بہت ہی کم ہے. ٹک ٹاک اور انسٹاگرام ریلز اور یوٹیوب شارٹس اور سب نے بالکل ہمارے دماغ کو برباد کر دیا. ہم 30 سیکنڈ سے زیادہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتے. آپ اگر اپنے چھوٹے بچے دیکھے گھر میں، نیس نیفیوز کزنس جو بھی ہے نا، میرا ہے چھوٹا نیفیو، اس کو میں دیکھتا ہوں وہ یوٹیوب پہ جب ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے مسلسل اسکپ بٹن کو ایسے دبا رہا ہوتا ہے. اب اسکپ بٹن میں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا، آپ کو 5 کے 6 کے کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ پریس کر سکتے ہو. وہ اسکرین کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، ایسے ادھر دوسرے اسکرین کو ٹی وی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، مسلسل اسکپ بٹن کو پریس کر رہا ہے ایسے بالکل. تو یہ ہماری نیکسٹ جنریشن ہے. یہ 50 اوورز، یہ 8 گھنٹے ٹیسٹ میچز، یہ 5 دنوں کے ٹیسٹ، یہ کچھ نہیں دیکھیں گے. یہی T10 اور T20 فیوچر ہے. تو بس ٹھیک ہے، اگر وہ کرنا ہے تو دیٹ آئی ایگری ود. چلو جی، یہ تو تھی میری ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی. مجھے پورا یقین ہے کہ انڈینس کو زیادہ تر یہ باتیں پسند نہیں آئی ہوں گی، لیکن میں آپ سے خود پوچھتا ہوں، دیکھیں اپنا باعث جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھ دو ایک سیکنڈ کے لیے. آپ کیا سکھا رہے ہو اپنے بچوں کو فرسٹ، اور پھر آپ کیا دکھا رہے ہو پوری دنیا کو؟ آپ صرف ہی صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہو، آپ اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان ایسا ملک ہے ویسا ملک ہے، سب سے پہلے سب کو پتا ہے پاکستان کیسا ملک ہے. دوسری بات، آپ یہاں پہ پاکستان کو نہیں خود کو ایکسپوز کر رہے ہو. تو یہ بہت ہی بری بات ہے نا. ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. جب بھی پاکستان کچھ برا کرتا ہے میں یہاں پہ بیٹھ کے برا بولتا ہوں. آج انڈیا نے کیا ہے تو میں یہاں پہ بیٹھ کے انڈیا کے بارے میں بول رہا ہوں. اور جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، یہ یاد رکھنا، چینج کبھی بھی نہیں آئے گا. اسی طرح ڈیسیژنز کرتے جائیں گے اور اسی طرح ہی دنیا کے سامنے شرمندہ ہوتے آئیں گے. امبیرسمنٹ ہوگی مسلسل. اینی ویز، لیٹ می نو یور تھاٹس ان دا کامنٹس بلو. آپ خود بتائیں چیمپئنز ٹرافی کے بارے میں اور T20 کے بارے میں بھی بتائیں کہ ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیژن. میرے خیال میں تو یہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے کہ T20 کا کر رہے ہیں. میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا. آپ بتائیں اپنی رائے. تو یہ تھی میری ویڈیو. میرا نام ہے عفان اور آپ کے ساتھ میں ملاقات کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں. انٹل دین، الوداع، خدا حافظ اینڈ گڈ بائے.